حاتم طائی گزرے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ان کی سخاوت بڑی مشہور تھی. بیچ میں ایک ویسے بات آ گئی ہے، حدیث آگے چلتی ہے انشاءاللہ. ان کی سخاوت بڑی مشہور تھی. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کبھی اپنی زندگی میں اپنے سے بھی بڑا کوئی سخی دیکھا ہے؟ اپنے سے بھی بڑا کوئی سخی دیکھا ہے؟ اس نے کہا ایک سخی میں نے اپنے سے بڑا دیکھا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مجھے اپنے سے بڑا سخی نظر نہیں آیا. پوچھا کہ وہ کون تھا؟ فرمایا کہ میں ایک دفعہ سفر پر تھا جنگل میں، تو اچانک بارش شروع ہو گئی. سفر پر جا رہا تھا، اس وقت تو سفر تو گھوڑوں پر ہوا کرتے تھے، کون سا یہاں پر ہوائی جہاز ہوتے تھے کہ بھئی آرام سے بیٹھ کر چلے گئے. تو کہتا ہے کہ میں جنگل میں تھا، تو جنگل میں بارش شروع ہو گئی، تو مجھے ایک خیمہ نظر آیا، خیمہ. تو میں نے جا کر خیمہ کے دروازے پر دستک دی، تو ایک بوڑھا آدمی نکلا. میں نے اس کو کہا کہ حضرت میں مسافر ہوں، مجھے رات قیام کے لیے جگہ چاہیے. اس نے کہا جی موسٹ ویلکم، تشریف لائیں. ساتھ ایک خیمہ بنا ہوا تھا، جس طرح ہمارے بیٹھک بنے ہوتے ہیں مہمانوں کے لیے ہے بھئی، تو ساتھ ایک خیمہ بنا ہوا تھا. کہتا ہے کہ مجھے خیمے کے اندر لے گیا. کہتا ہے کہ رات ابھی گزری تھی، تو ٹرے میں بھر کے گوشت لے کر آیا میرے پاس. ٹرے جناب گوشتوں سے بھری ہوئی ہے بھئی. بکری ذبح کی ہوئی تھی، بکری ذبح کر کے اس کا گوشت اسی طریقے سے جناب بھون کر، اس کا دل بھی رکھا ہوا ہے، اس کی کلیجی بھی رکھی ہوئی ہے بھئی. ساری چیزیں جناب سیٹ کر کے میرے پاس لے آیا. کہتا ہے مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس نے پوری بکری ذبح کر دی میرے لیے. کہتا ہے کہ میں نے جناب بکری کھائی، گوشت کھایا. بکری کا گوشت کھا کر میں نے ویسے ہی اس کو کہا کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، میں نے ویسے اس کو کہا کہ یار حضرت کلیجی کا تو اپنا ہی مزہ تھا، کلیجی کا تو اپنا ہی مزہ تھا، کلیجی کا بہت مزہ آیا. کہتا ہے کہ وہ اس نے سنی بات سن کر وہ ٹرے لے کر چلا گیا. کہتا میں سویا، رات کسی پہر میں میرے دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی. تو کہتا ہے کہ جب میں نے دروازہ کھولا تو اس آدمی نے تھال ہاتھ میں لیا ہوا تھا، اور اس تھال میں کلیجیاں ہی کلیجیاں، اس تھال میں کلیجیاں ہی کلیجیاں جناب اسپیشل طریقے سے انہوں نے روسٹ بنایا ہوا کلیجیوں کا، اور میرے پاس لے کہتا کہ میری آنکھیں کھلی رہ گئیں. مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس نے میری مہمان نوازی کے لیے اپنا پورا ریوڑ ذبح کر دیا. اس نے میری مہمان نوازی کے لیے پورا ریوڑ ذبح کر دیا. کہتا ہے کہ مجھے بڑا افسوس بھی ہوا کہ میں نے یہ بات کیوں کی. کہتا ہے کہ میں نے ان کلیجی کھانی شروع کر دی، پورا تھال بھرا ہوا تھا. کہتا ہے کہ پھر میں نے دل میں سوچا کہ یار صبح میں نے جانا ہے، تو صبح میں ایک تھیلی کے اندر کچھ پیسے کسی جگہ پر رکھ کر چلا جاؤں، تاکہ میرے جانے کے بعد، چونکہ خوددار آدمی ہے، اس نے میرے مہمان نوازی کی ہے، اتنی غیرت اس کے اندر ہے کہ میں اگر اس کو اس کے پیسے دوں گا تو مجھ سے لے گا نہیں، لیکن اس کا نقصان بھی ہو رہا ہے، تو اس کا نقصان کیسے پورا کیا جائے. تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یار صبح جب جاؤں گا تو کچھ تھیلی میں پیسے رکھ کر تو کہیں پر رکھ کر چلا جاؤں گا، میرے جانے کے بعد اس کی نظر پڑے تو چلو ان کا نقصان پورا ہو جائے. کہتا ہے کہ میں نے ایسے ہی کیا، صبح میں جانے لگا تو ایک تھیلی میں پیسے رکھ کر تو ایک جگہ پر میں نے رکھ دی اور چلا گیا. کہتا ہے کہ میں جب کافی دور نکل گیا، پیچھے سے ایک بندے نے مجھے آواز دی. تو کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں چلا کہ وہ کون ہے. کہتا ہے کہ قریب جب آیا نا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے رات کو میرے مہمان نوازی کی. کہتا ہے کہ میرے پاس آیا اور میرے پاس آ کہتا ہے کہ حضرت آپ تو اپنی پیسوں کی تھالی ادھر بھول کے آ گئے ہیں. تو میں مجبور ہو گیا. کہتا ہے میں مجبور ہو گیا. میں نے اس کو کہا کہ یار میں بھول کر نہیں آیا تھا، آپ نے میری اتنی مہمان نوازی کی ہے، اتنا نقصان ہو گیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یار آپ میرے ان پیسوں کے ذریعے اپنے اس نقصان کو پورا کریں. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ مہمان نوازی میں نے صرف اللہ کے لیے کی ہے. ہاں، یہ مہمان نوازی میں نے صرف اللہ کے لیے کی ہے، اور میں اپنا ثواب ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا تمہاری مہربانی اپنے یہ پیسے لے جاؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے بھی بڑا سخی تھا. دیکھو مہمان کی کس طرح مہمان نوازی کی، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے مہمان نوازی، بات کہاں سے چل رہی تھی؟ ہاں، اس لیے مہمان نوازی ہونی چاہیے. مہمان اگر گھر میں آ گیا نا جی، تو اس کے آنے سے خوشی کا اظہار ہونا چاہیے. اس کو اچھے طریقے سے ویلکم ہونا چاہیے، اچھے طریقے سے اس کو بٹھانا چاہیے، اچھے طریقے سے اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور یہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. اس سے آپ کے مال میں برکت ہوگی، مہمان تو خوش ہوگا، رشتہ داری مضبوط ہوگی، تعلق مضبوط ہوگا. لیکن سب سے بڑی فائدے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوگی. اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو آپ جناب کھانا کھلائیں گے.